میری ملازمہ بہت نیک تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور عبادت کرتی رہتی، کسی کو بھی اندر نہ آنے دیتی، مجھ سے تنخواہ بھی نہیں لیتی تھی کہ ثواب کی خاطر کام کرتی ہے۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ملازمہ سے ہی دم کروا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اس کے کوارٹر میں چلی گئی، مگر وہاں جو دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ وہاں تو میرا نام کلثوم ہے اور میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ میرے شوہر بہت اچھا خاصا کما لیتے ہیں، اس لیے میرے گھر کے سارے کام میری نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے مجھے وہ کہہ کے گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیجئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں۔ پھر اسی شام ایک میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی مجھے کام پر رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت کی روٹی چاہیے، رہنے کے لیے کوارٹر، میں اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ اس نے سارے گھر کے کام کو بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، اگر آتی بھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، کچھ بھی ہو جاتا۔ ایک بار رات 10 کے بعد میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر علامہ کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شوہر بھی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے کچھ منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ ملازمہ پر مجھے کافی غصہ تھا مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ کہتی تھی صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی جو پیسے بھی نہ لے اور مفت میں کام بھی کرتی رہے۔ بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک لگتی تھیں۔ اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے اس لیے کمرے میں عبادت کرتی رہتی ہیں، مگر کبھی مجھے سب ڈھونگ لگتا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کسی دن اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بچی کو ہیضہ ہو گیا، بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا کسی ایک انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا کسی نیک انسان کو جانتی تھی تو سوائے اپنے کام والی کے اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتی تھی، اس لیے بچی اس کے پاس کوارٹر میں لے کر چلی گئی۔ حسب معمول دروازہ بند تھا۔ میں نے اس سے بہت آوازیں دیں کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اسے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی مگر کچھ بھی نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تصویر تھی جس میں میاں بیوی دونوں نے گھونگھٹ اور سپرے سے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آتی تھیں۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی باجی میرا گھر والا کبھی کبھی آتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھ سے ملوا دو۔ میری بات پر اس کا رنگ اڑ گیا، وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں اس کا شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کیا۔ کہنے لگی آج بیوی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلانے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ دنگ رہ گئے۔ پھر کہنے لگا مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری اس سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا، اس کو بھول گیا، کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ اتنے سال یہ اکیلی رہی مگر اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اب صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزارے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہیں کر سکتا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور یہ صرف چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں ہی دونوں کے درمیان میں آ گئی تھی اور اس پر سوتن بن کر بیٹھ گئی، اور اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی آ کر اپنا حق نہیں جتایا۔ میں اسے کوارٹر سے اپنے کمرے میں لے آئی اور کہا کہ آج سے تمہارا یہ کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ رہو اس کمرے میں۔ پھر میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھی تھی۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔ اگلی دلچسپ کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ تاکہ نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔